اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں مردوں کو حکم دیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ پھر عورتوں کو سے فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 31۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ وہ جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ مرد عورت کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو حائل کیا ہے تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ جہاں پر عورت کو حکم دیا گیا ہے سورہ احزاب میں کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے گھر پر چادر لٹکا لیا کریں، مرد کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اسلام کے قوانین مرد اور عورت کے لیے یکساں ہیں، کیونکہ ایک اٹیچمنٹ ہونا چاہیے جس سے انسانی زندگی آسان ہو، کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے تو عورت کو باعث سکون بنایا ہے۔ اگر بچوں کو ماں باپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے تو بچوں کے لیے بھی ماں باپ کو جنت بتایا ہے۔ ہر ایک کا مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ عورت کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے، جو کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ ماں، بیوی، بیٹی بن کر سراپا رحمت ہے، خدا کا انمول تحفہ ہے۔ عورت کے معنی ہی چھپانا ہے، چھپانے کی چیز کو ہی عورت کہتے ہیں، اور آج اسی عورت کے سر کی چادر کو چھیننا جا رہا ہے۔ ان سے عورت کی چادر کو چھیننے مت دیجیے، کیونکہ ہمارے بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ افسوس کہ ہمارے بچے تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، نہ دین کی تعلیم میں آگے ہیں نہ دنیا کی تعلیم میں۔ ایک اچھی اور بامہذب زندگی جینے کے لیے دین اور دنیا کی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے خود کے مدرسے اور کالج ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کو شادی اور بیاہ، برتھ ڈے پارٹیز میں پیسہ تو خرچ بہت کرتے ہیں، لیکن ان مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹی پر خرچ نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کے بھی مدرسے، کالج اور یونیورسٹی ہوں، تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان بچیوں کو فائدہ حاصل ہو اور صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، اور عورت کو بھی پردے کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر عورتوں کو پردے کا حکم نہیں ہوتا تو نہ جانے دنیا میں کتنے فتنے برپا ہوتے، کتنے ریپ کیسز ہوتے، اب بھی ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی عصمت دری کے کیسز ہیں وہ سب بے پردہ اور فیشن پرست عورتوں کے ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی باپردہ عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہم اپنی قیمتی چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھتے ہیں تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح عورت بھی اسلام میں ایک نایاب ہیرا ہے، اس کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے تاکہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچیاں اور خواتین کہیں گھومنے جاتی ہیں یا کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو پردہ نہیں کرتی۔ اسلام میں گھومنے پھرنے پر پابندی نہیں ہے، گھومنا پھرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتی مناظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اکثر خواتین پردے کو رکاوٹ سمجھتی ہیں اور بے پردہ پھرنے کو بے حیائی نہیں سمجھتی۔ شادی کے فنکشن میں تو اللہ کی پناہ ڈھیر سارا میک اپ کر کے اپنے کپڑوں اور زیورات کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں بناؤ سنگار صرف شوہر کے لیے جائز اور حلال ہے، غیر مردوں کے سامنے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ منگیتر سے بھی بات کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے آج کل کی نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ملنے کو، بات کرنے کو فخر سمجھتی ہیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کرنے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ آج ہمارے مسلمان لڑکیوں کے سر سے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہماری ہی ایمان کی کمزوری ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جا رہی، بلکہ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے۔
یہ ہم نے ہی ان کے لیے راستہ پیدا کیا ہے، یا ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے جس کے لپیٹے میں باپردہ خواتین بھی آ رہی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ کچھ مرد حضرات بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کا حکم نہیں دیتے، وہ بھی بغیر پردے کے اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر گھومتے ہیں، چاہے وہ ان کی بیوی ہو یا جوان بیٹی یا بہن ہو۔ اگر پردہ کرتی بھی ہیں تو ہر سال یا 6 مہینے میں ایک برقع خریدتی ہیں۔ اب مارکیٹ میں یہ فیشن چل رہا ہے، اب وہ فیشن چل رہا ہے، میرا برقع پرانا ہو گیا ہے۔ ارے اللہ کی بندی، برقع تو فیشن کی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ خدا را پردے کا اہتمام کریں۔ جو پردہ نہیں کرتی وہ آج سے ہی پردہ کریں، جو پردہ پہلے سے کرتی تھی وہ اور بھی مکمل پردہ کریں، کیونکہ ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ ہم اپنے اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا اپنے گناہوں کی توبہ کریں، خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حجاب کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ بات ہماری عزت پر آ گئی ہے، ہم سب ایک ہوں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تمام مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، پردے کا اہتمام کرنے والی بنا، کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما، مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے بچا، ان کافروں کے مقابلے میں ہماری فتح نصیب فرما، مسلمان بچیوں کی لاج رکھ لے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ بھلے ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لائک سبسکرائب شیئر نہ کریں، مگر عمل ضرور کیجیے۔ اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب بنائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔